ہیلو گائس، سی ایس ایس پی ایم ایس گرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ایک ٹاپک جو ہے وہ ارلی پرابلمس آف پاکستان، یعنی پاکستان کے وجود آنے کے بعد ہی جو انیشیل اسٹیج میں جو پرابلمس پاکستان نے فیس کیے تھے، آج ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور جو پرابلمس ایز اے گورنر جنرل قائد اعظم نے فیس کیا تھا وہ کون کون سے پرابلمس سے آج ان کو ایک نظر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ جو اقبال کا ایک ڈریم تھا، جو خواب تھا، جو انہوں نے دیکھا تھا ایک الگ ریاست کی شکل میں مسلمانوں کے لیے، وہ پورا ہو گیا تھا پاکستان کی شکل میں، جو پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اور یہ مختلف مسلمانوں کے سیکریفائز اور جو اسٹرگل، اور خاص کر قائد اعظم محمد علی جناح کی جو لیڈرشپ تھی، اس کی بدولت یہ وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اور پاکستان اس طرح 14 اگست 1947 کو قیام میں آیا تھا، اور پاکستان کا پہلا گورنر جنرل 11 اگست 1947 کو قائد اعظم بنا تھا، اور اس کے بعد پہلا کنسٹیٹیوشن اسمبلی اس کی 15 اگست کو وجود میں آئی تھی، جس کی پرائم منسٹر جو تھے وہ پاکستان کا لیاقت علی خان بنے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ came into existence but with great deal of problems and challenges، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایک پرابلمس بھی اس کے ساتھ جڑی تھیں۔ تو وہ پرابلمس کون سی تھیں، کیا کیا تھیں، وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا پرابلم جو تھا وہ کانگریس کا ریئیکشن تھا۔ کانگریس کبھی نہیں چاہتے تھے کہ جو انڈیا ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے اور پاکستان بن جائے، تو وہ یہی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہ یہاں تک کہتے تھے کہ پاکستان بس تھوڑے سے دنوں کے بعد واپس میں انڈیا کے ساتھ مرج ہو جائے گی۔ تو وہی ہے کہ دے سیٹ پاکستان از ناٹ اے ویزیبل اسٹیٹ، اٹ ول جوائن سون انڈیا، یہ پاکستان کو بہت ہی جلد پاکستان انڈیا سے مرج ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو بریچر موسٹ آف دا کانگریس لیڈرز اینڈ نہرو امنگ دیم subscribed to the view that Pakistan was not a viable state politically, economically, geographically and or militarily۔ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے، نہ ہی اکانومی اس کی ٹھیک ہوگی، اور نہ ہی کوئی ایک جغرافیکل اس کی خاص ویلیو ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی ملٹری ریسورس ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی جلد دوبارہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ یہ بریچر کا خیال تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جتنے بھی میں کانگریس کے لیڈر سے ملا تھا، اسپیشلی نہرو سے، ان کا یہی خیال ہوتا تھا کہ یہ واپس پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مرج ہو جائے گی۔ لیکن قائد اعظم بار بار کہتا تھا، کہ پاکستان had come to exist forever and it will by the grace of God exist forever۔ پاکستان وجود میں آیا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کی مطلب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد ہے۔ تو یہ کانگریس کا جو ایک ریئیکشن تھا پہلے یہ بہت ہی مسلمانوں کے لیے ایک مشکل تھا، اور وہ ہمیشہ کانگریس جو لیڈر تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو یا پاکستان کو نقصان پہنچا جائے اور پاکستان واپس انڈیا کے ساتھ مرج ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف پانی جو تھا وہ بند کرنا شروع کیا تھا، جو ایسٹ جو تھیں وہ پاکستان کو صحیح ٹائم پہ نہیں ملی تھی، جو آرمی کی ڈویژن تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا تھا، اور جو پرنسس اسٹیٹس تھی وہ قبضہ کر کے انہوں نے لے لیا۔ یہ سارا کچھ جو تھا وہ کانگریس کا ایک ریئیکشن تھا۔ گائز، دوسرا پوائنٹ اس میں آتا ہے فارمیشن آف گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ایڈمنسٹریٹو مشینری۔ جو گورنمنٹ کا جو ایک مشینری ہوتا ہے، جس طرح گورنمنٹ کو چلاتے ہیں، وہ پاکستان کے پاس انیشیل سٹیج میں نہیں تھا، اور ایک وہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ ڈائر نیڈ آف ورکبل ایڈمنسٹریٹو آف گورنمنٹ مشینری ٹو رن دا افیئرس، acute shortage of competent and experienced personnel and also the materials plus equipments۔ تو یہ پہل بہت ہی مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی ایکسپیرینسڈ لوگ نہیں تھے، کوئی کام کرنے کے لیے ایکسپیرینسڈ کوئی بندے نہیں تھے۔ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے انڈیا چلے گئے تھے، اور ملٹری میں جو لوگ تھے وہ بہت کم تھے، وہ خاص کر انڈیا سے تعلق رکھتے تھے، اور ایڈمنسٹریٹو سروس میں بھی بہت تعداد میں بہت کم تھے۔ بعض کتابوں میں ملتے ہیں کہ کوئی 15 تک صرف سول سروٹ میں مسلمان تھے اور پاکستان میں آئے تھے۔ تو
یہ تعداد میں بہت کم تھے اور یہ بہت بڑا ہی ایک چیلنج تھا. لیکن پھر گورنر جنرل جو قائد اعظم انہوں نے ایک جلدی ایک کانسٹیٹیوشنل جو اسمبلی ہے وہ انہوں نے تشکیل دی. پھر لیاقت علی خان کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا. آگے پھر کراچی میں ایک سیکریٹریٹ ایک ہیڈ آفس بنائی گئی اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ جو کام کرتے تھے انہوں نے نہ کوئی فرنیچر ان کے پاس تھی نہ دوسرے کوئی ریسورسز تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک جی جان سے کام کرنے لگے. اور پھر سول سروس ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا جس کی تحت پھر مختلف ریکروٹمنٹ شروع ہوئی. اور پھر 1945 میں ہیڈ کوارٹر آف آرمی نیوی اور فورس تشکیل پائی اور جتنے بھی آفیشیل تھے وہ وتھ زیل وہ کام کرنے لگے. اس طرح یہ ایڈمنسٹریٹو جو ایشو تھا یہ آہستہ آہستہ کور اپ ہونے لگا. اس کے بعد جو تھا ڈویژن آف آرم فورسز یا ملٹری ایسٹس جو تھے، وہ آرمی کو جو ڈیوائڈ کرنے کا جو ایک مرحلہ تھا وہ بہت مشکل اور بہت چیلنجنگ تھا مسلمانوں کے لیے. اس میں سیکیورٹی واز مین کنسرن فار نیولی برن اسٹیٹ. ایک تو اسٹیٹ کو سیکیور کرنا تھا، اس کی باؤنڈریز کو سیکیور کرنی تھی، اور دوسرا برٹش CNC جو تھا آچن لیک وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آرمی کو ڈیوائڈ کریں، اس لیے وہ جو آرمی کو ڈویژن پہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھا. وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو ہارم کیا جائے کیونکہ وہ اس بات پہ اس کو غصہ تھا کہ کیوں یہ آرمی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں یا کیوں یہ ایک ملک جو ہے دو حصوں میں بٹ چکی ہے. اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ پاک ول گیٹ 36% شیئر. یہ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 36% شیئر جو ہے آرمی وہ مسلمانوں کو دی جائے گی، پاکستان کو دی جائے گی. لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ جو سولجر اپنے مرضی سے جو انڈیا سے میں شامل ہوتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں. لیکن اس کے بعد بھی پھر انہوں نے کہا کہ جو مسلم ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور جو ہندوز ہیں وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ اسی طرح پھر جو مسلمان تھے وہ پاک آرمی میں آ گئے اور جو ہندوز تھے وہ انڈین کے آرمی میں چلے گئے. یہ ایک تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن جو دوسرا مسئلہ جو تھا جو ایسٹس کا، اس میں پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی اور جتنی بھی اکوپمنٹس جو بھی چیزیں جو بھی ملٹری ارسنال جو کچھ تھا جو پاکستان کو دیا گیا تھا وہ سارا کچھ آؤٹ آف آرڈر تھی، سارے کچھ مطلب آبسلیٹ ہو چکے تھے اور شعبی کنڈیشن میں تھی، مطلب وہ کام کے قابل نہیں تھا. تو یہ ایک زیادتی کی گئی تھی، یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا پاکستان کے لیے. اس کے بعد پھر ریفیوجی جو مسئلہ اتنے انفلکس آف لوگ جو وہاں سے آئے تھے، اور جو یہ ایک ریڈ کلف کی وجہ سے جو ایک غلط پارٹیشن ہوئی تھی جہاں بنگال کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا، پھر پنجاب کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پنجاب کے بہت لوگ واپسی پہ جہاں پہ سکھ اور جو ہندوؤں نے ان کے ساتھ جو ایک مسکر جو ظلم کیا تھا وہ ہسٹری میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کس طرح ایک سکھ اور ہندوؤں نے، اور پھر ان کے جو وہاں پہ ایک جو فورس کا انہوں نے بنایا تھا، ایک فورس بنائی تھی لیکن وہ فورس نے بھی مدد کی تھی ہندوؤں اور سکھوں کی مسلمانوں کو قتل و عام کرنے میں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم تھا مسلمانوں کو، اور بہت زیادہ تعداد میں یہ پاکستان آئے تھے تو ان کو مینیج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اسی لیے پھر گورنر جنرل جو تھا قائد اعظم، اس نے ریفیوجی فنڈ بنایا اور لوگوں سے یہ اپیل کی کہ آپ دل کھول کر مدد کریں، جو آ رہے ہیں ان کو پناہ دیں. اور اسی طرح بار بار وہ تقریر میں بھی کہتے تھے یہ ایک مشکل ٹائم ہے، یہ انشاءاللہ جلد حل ہو جائے گا. تو وہ کافی لوگوں کو اسی طرح انفلوئنس کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو آتا ہے ڈویژن آف فائنینشیل ایسٹ. جو فائنینشیل ایسٹس ہے وہ اس میں بھی پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی. 75 ملین روپیز دینا تھا پاکستان کو آؤٹ آف 4 بلین روپیز میں، لیکن پہلا جو انسٹالمنٹ تھا اس میں سے صرف $200 ملین دی گئی. تو دوسرے جو انسٹالمنٹ تھی اس میں کافی ٹائم بتایا گیا، بہت زیادہ، حالانکہ پاکستان کو دینا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر گاندھی نے وہاں پہ کافی انسسٹ کیا. انہوں نے کوئی بھوک ہڑتال کی، جو اس کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے مجبوراً جو دوسرا انسٹالمنٹ تھا 500 ملین کا وہ پاکستان کو دیا گیا. لیکن اس بیچ کافی ٹائم
صرف ہو گیا۔ اس کے بعد جو کینال واٹر ڈسپیوٹ تھی وہ ایک بڑا ایشو بن گیا پاکستان کے، خاص کر پنجاب کی جو ایریا کو، کیونکہ یہ جو پنجاب کا ایریا تھا اس کو ڈیوائڈ کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوا تھا۔ جو ہیڈز تھے کینال واٹر کے، وہ ہیڈز انڈیا کی طرف پڑتے تھے، تو انڈیا نے وہ پانی بند کیا تھا، جس کی وجہ سے پنجاب میں ایک پانی کی قلت پیدا ہوئی تھی۔ اصل میں یہ انڈیا یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کی جو فرٹائل لینڈ ہے وہ ختم ہو جائیں اور وہ واپس انڈیا جوائن کر لے، لیکن پھر بھی پاکستان نے ایک تحمل کا مظاہرہ کیا اور یہ جو مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں پھر 1960 میں یہ ایک ورلڈ بینک کی مدد سے یہ مسئلہ پھر حل ہو گیا، جسے واٹر ٹریٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ایک پرنسلی اسٹیٹ کا مسئلہ تھا، یہ بھی بہت بڑا ایک ایشو تھا، کیونکہ اس ٹائم کہا گیا تھا کہ جتنے پرنسلی اسٹیٹس ہیں وہ اپنی مرضی سے جو بھی پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائے، اور جو ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جہاں پہ ایک پاپولیشن کی زیادہ ہے، وہ جس ملک کا اگر مسلم پاپولیشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائے، اگر انڈین ہے تو ہندو سے تو انڈیا کے ساتھ جائے۔ تو لیکن دونوں میں یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور پھر ایک تو جو ایک کشمیر کا انہوں نے جوناگڑھ کا جو تھا وہاں کا رولر جو تھا وہ مسلم تھا، لیکن اور وہاں پہ جو پاپولیشن تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور وہ ہندو جو تھا، مسلم جو تھا ان کا رولر، وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو جوائن کر لے، لیکن یہ 15 سپٹمبر 1947 کو انڈین نے اپنے ٹروپ وہاں پہ بھیج کے اس کو پھر کیپچر کر لیا۔ اس طرح جوناگڑھ کا جو ایریا ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے بجائے انڈیا کے ساتھ شامل ہو گئی۔ کشمیر کا آپ کو بخوبی جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کو کس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہے، آج بھی ان کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد حیدرآباد کا جو نظام تھا وہ بھی مسلم تھا، لیکن وہاں پہ 85% جو ہندوز تھے، اور وہ بھی جو ان کا نظام تھا وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن وہی پھر 17 سپٹمبر 1947 کو وہ بھی آرمی نے وہ سیز کر لی۔ پھر جودھ پور کا بھی ایک ایریا تھا، وہ ان کا جو مہاراجہ تھا وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن پھر ماؤنٹ بیٹن نے اس کو وارن کی کہ آپ کے جو سبجیکٹس تھے وہ زیادہ ہندو ہیں اور آپ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح پھر پاکستان کے ساتھ یہاں بھی ایک زیادتی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جو اکنامک پرابلم تھے پاکستان کے اندر، اکانومی جو تھی وہ بہت پیتھیٹک حالت میں تھی، اور ڈیموٹڈ ایریاز تھے، اور ڈسٹینس جو تھی جو دو ونگز کے درمیان وہ کافی زیادہ تھی، اور ان کے آپس میں کمیونیکیشن جو تھا وہ ایک بڑا ایشو تھا، اور جو ریفیوجی آئے تھے ان کو کنٹرول کرنا بہت ایشو تھا، اور جو ملک کے حالات کو چلانے کے لیے کافی اماؤنٹ کی ضرورت تھی، اکانومی کی ضرورت تھی، لیکن وہ بہت ایک بڑا چیلنج تھا پاکستان کو، اور یہاں پہ کوئی خاص انڈسٹری تھی نہیں، اور جو کلکتہ تھا وہ بھی جو ایک ہب تھا، انڈسٹریل ہب تھا، وہ بھی انڈیا کو دیا گیا تھا۔ تو لیکن پھر بھی پاکستان نے تحمل کے ساتھ کام کیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا، پاکستان فنڈ بنایا گیا، اور ڈیولپمنٹ بورڈ بنائی گئی، اور مختلف جو یہاں پہ ریسورسز ہیں ان کو بروکار لا کے پاکستان کی اکانومی جو اس کی جو سسٹم تھی اس کو بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد لنگوسٹک جو پرابلم تھی، پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ جو جیسے پاکستان آزاد ہوگا اردو پہلے سے اس کی ایک نیشنل لینگویج بنائی جائے گی، لیکن بعد میں ہندوؤں کی انفلوئنس کی وجہ سے بنگال کا جو تھا وہ چاہتے تھے کہ بنگالی وہ بھی ایک لینگویج بن جائے، نیشنل لینگویج بن، اس کی وجہ سے فساد پیدا ہونے اور مسائل پیدا ہونے لگے تھے، اور وہ بھی ایک بڑا ایشو بن گیا تھا، بڑا ایک پرابلم بن گیا تھا پاکستان کو۔ تو گائس یہ تھی کچھ پوائنٹس، تقریباً 7-8 پوائنٹس جو جس طرح پاکستان نے جیسے ہی اس کی برتھ ہوئی تھی اسی ٹائم یہ پرابلم فیس کرنا پڑا تھا، اور یہ پرابلم ایز اے گورنر جنرل قائد اعظم کو بھی فیس کرنا پڑا تھا۔ یہ مختلف کوسچن آتے ہیں، کبھی اس طرح کوسچن آتا ہے کہ انیشیل مسئلے کیا تھے، انیشیل پرابلمس کیا تھے، تو کبھی دوسری طرف سے کوسچن آتا ہے کہ ایز اے گورنر جنرل قائد اعظم نے کون کون سے مسائل جو ان کو درپیش آئی تھیں وہ کون کون سی تھیں۔ تو آپ دونوں کوسچن کے لیے یہی پوائنٹس استعمال کر سکتے ہیں، یہی پوائنٹس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو گائس آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر کے لیے پھر ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔